ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے اپنی گاڑی روکی، 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے اور جو بچے کچے تھے وہ ہم نے کھا لیے۔ حالانکہ یہ ایک معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ ان صاحب کے دل کے تالے کھل گئے۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈالی اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہو جانی چاہیے۔ اور وہ صاحب یہ کام اس تیزی سے کر رہے تھے کہ جیسے مغرب کی اذان تک ہی ان کی زندگی باقی ہے۔ حالانکہ ان کاموں میں مہینے سال لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال ان تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے میں اپنے اصلی گھر اور اپنی اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کا کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا اور الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا۔ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیا اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ آگے بھیج دیا ہے۔ اب میرا دل سکون محسوس کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی حقیقت مختصر الفاظ میں، آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھے، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب اور دھوکے میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ ہمارے مر جانے سے بھی کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آتا۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ دنیا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد صرف اور صرف فیلنگ سیڈ اور بروکن کا اسٹیٹس لگا کر اپنی اپنی زندگی کی رعنائیوں میں گم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم جانتے بوجھتے نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کیجئے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں وقف کیجئے، اللہ کے لیے خود کو جہالت سے نکال کر حق اور سچ کی طرف لے آئیے۔ یہ وہ دنیا ہے جو ایک فریب ہے، اس میں خود کو تباہ نہ کیجئے۔ خدا را ہوش میں آئیے، خدا را ہوش میں آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔